بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش جسے ہماری بہنیں بہت پسندیدگی کے ساتھ دیکھتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اپنی فیڈ بیک کا بھی اظہار فرماتی ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ ہم سے یہ اچھائی جو ہے یہ ہوتی رہے، اور اگر کہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو پروردگار اسے درگزر فرمائے اور ہم نئے ٹاپکس کے ساتھ آتے رہیں. جناب، آج ہم آج کا پروگرام گزشتہ سے پیوستہ ہے. آج بھی ہم بات کر رہے ہیں لباس کے احکامات کے تعلق سے. لباس پہن ہمارے وقار کی علامت ہے. موضوع لباس ہمارے وقار میں اضافہ کر دیتا ہے اور نامناسب لباس دیکھنے والے پہ بھی اچھا تاثر قائم نہیں کرواتا. جناب، بات کیا ہے؟ ہم نے بات کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لباس ایسا ہو، ساتر ہو، یعنی جو آپ کا ستر ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے. اور وہ یعنی لباس اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ بنی آدم اس سے اپنے ستر کو چھپا سکے، یعنی وہ ستر کو ڈھانپنے والا ہو. اور پھر چونکہ نماز میں بھی ستر عورت شرط ہے تو جناب وہ ہمیں پوری طرح سے چھپا لے. پھر دوسری بات ہم نے یہ کی کل کے پروگرام میں بھی کہ وہ سی تھرو نہ ہو، وہ بہت زیادہ باریک نہ ہو، خواتین کے لیے اسپیشلی میں کہہ رہی ہوں. پھر وہ بہت زیادہ فٹڈ نہ ہو، بہت زیادہ چست نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جسم کی حیت یا جسم کی بناوٹ واضح ہوں دوسروں پہ. اس کے حوالے سے ہم نے کل بات کی. آج میں کوشش کروں گی کہ لباس کے بنیادی مقاصد پہ بھی کلام ہو، اور دیگر سوالات جو سوال نامے میں میرے پاس موجود ہیں میں اسے اپنے عالمات کے اور مفتی صاحب کے حضور رکھوں اور جناب شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابات حاصل کیے جا سکیں. جناب، آج جو مہمان اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ مکمل، مدلل اور جامع گفتگو ان دونوں کی جانب سے ہمیشہ آتی ہے اور میں ان دونوں کی فین ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ رابعہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور دعا گو ہیں آپ کی سلامتی کے لیے. جناب، ہماری جو دوسری عالمہ ہیں ماشاءاللہ عالمہ صدف ذوالفقار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کی سلامتی کے لیے بھی دعا گو ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے. جناب مفتی صاحب آج جو ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ ہمیں سکھا رہے ہیں اور شرعی مسائل پہ آپ کو مکمل گرفت ہے اور تسلی بخش اور جامع گفتگو فرماتے ہیں. مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور آج کا پروگرام جناب شروع کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں لباس کے تعلق سے. لباس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ لباس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بدن کا کوئی حصہ چھپا لیا جائے، اور اس کے علاوہ شریعت میں یا عرف میں مثال کے طور پہ ہر چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے بدن کو چھپا لیا جائے. اگر ہم اس کے مقاصد پہ بات کریں تو بنیادی مقاصد وہ یہ ہیں کہ جسم کو چھپانا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بنیادی مقاصد میں آ جاتا ہے کہ آپ کے عرف کی جو سردی ہے یا موسم ہے، عرف کے علاوہ کی بات وہ لاسٹ ہے کہ جسم کو چھپانا، اس کے ساتھ ساتھ سردی ہے یا گرمی ہے موسم سے اپنے بدن کی حفاظت، اور تیسری چیز ہوتی ہے زیب و زینت کا حاصل کرنا. یہ تو اس کے بنیادی مقاصد ہیں. لیکن کیا صرف یہی مقاصد ہیں؟ تو بالکل نہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت و زمانہ بدلتا گیا، عرف میں چینجز آتی گئیں، تبدیلیاں آتی گئیں، پیشوں میں اضافہ آتا گیا، تو پھر ہر فیلڈ کے اعتبار سے مقاصد میں بھی تبدیلی آنے لگی. جیسے فورسز کے جو پیشہ ہے ان کے ڈریس جو ہوتا ہے ان کی ایک ساخت ہوتا ہے، پھر ان کی ضرورت کے حساب سے بھی بنایا جاتا ہے کہ ہتھیار رکھنے ہیں یا کچھ بھی چیزوں کا استعمال یا کچھ کیری کرنا ہے
اسی طرح جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کے پیشے کے حساب سے پھر ان کا ایک لباس ہوتا ہے جو ان کی پہچان ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی فیلڈ سے جو وابستہ حضرات ہیں ان کے بھی جو فیلڈ کے حساب سے جو لباس ہوتا ہے وہ ان کی پہچان ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی سمجھ جایا جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو گویا کہ مقاصد اگر ہم بنیادی مقاصد پہ بات کریں تو وہ تو یہی ہے کہ جسم کو چھپانا, اپنے موسم سے بدن کی حفاظت کرنا اور زیب و زینت حاصل کرنا. لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے جیسے جیسے وقت و حالات میں تبدیلیاں آتی ہیں, جیسے جیسے کوئی فیلڈز جو ہے متعارف ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, عرف میں, تو اس کے ساتھ ساتھ مقاصد میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں اور آنے لگی ہیں. تو ہر پیشے کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کا لباس اس پیشے کی پہچان ہوتا ہے, اس کی لباس ہوتا ہے, جی بالکل, اور اس کے اقدار کی ایک علامت ہوتا ہے. ایک بریک شامل کر رہی ہوں. لباس جناب مختلف پیشوں کی پہچان ہے, کیسے بتایا بھی گیا, مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام خواتین کا, تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے. آج جناب ہم بات کر رہے ہیں لباس کے شرعی احکامات کے تعلق سے. بریک سے قبل لباس کے بنیادی مقاصد ڈسکس کیے گئے, یعنی یہ ستر عورت کا باعث ہے, اعضائے ستر کو چھپانا مقصود ہے, اور گرمی سردی سے, موسم کے تغیرات سے اپنے اجسام کو بچانا مقصود ہے, اور جناب زینت کا بھی اظہار ہو لیکن شرعی دائروں میں رہتے ہوئے. بات مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ بات کریں گے مختلف پروفیشنز کے تعلق سے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک ٹیچر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, یا کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہے تو اس کا لباس بھی اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی کہ بنیادی مقاصد کے علاوہ جو بھی پروفیشنز آ جاتے ہیں, جو بھی فیلڈز آ جاتی ہیں, ان کا لباس ایک خاموش زبان ہوتا ہے, یعنی ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے ان کی اخلاقی اقدار کی, ان کی مورل ویلیوز کی, سوشل ویلیوز کی. تو ہر فیلڈ کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے جو ان کی ضرورت پر, ان کے بنیادی مقصد پر بھی مبنی ہوتا ہے, اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بنیادی چیز ایز اے انڈیویژول اگر آپ دیکھیں لباس کو لے کر, تو وہ یہ ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد ایک تو رضا الہی ہونا چاہیے لباس کی خاطر ایز اے مسلم, اور ایسا لباس ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہمارا مقصد کیا ہے کہ سوشل جو مقاصد ہیں یا ہماری اخلاقی اقدار یا قوم کی جو ویلیوز ہیں ہم اس کو بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ. تو ایک لباس کو اختیار کرنے کے سلسلے میں ان مقاصد کو پیش نظر رکھنا کافی بہترین ہوگا. بالکل انشاءاللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف ذوالفقار. لباس کا بنیادی مقصد, اولین جو جوہری اور بنیادی مقصد ہے وہ ہم نے یہ سمجھا ہے ابھی تک, اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ستر کو چھپانا. بات کو آگے بڑھائیں گے اور مجھے یہ بتائیے کہ بعض مختلف پروفیشنز کی بات ہوئی, شعبوں کی بات ہوئی, تو کھیلوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ستر کھلا ہوا ہوتا ہے, تو اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام میں حیا کی بہت خاص اہمیت ہے. جی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کثرت سے اس حوالے سے آئی ہیں. مسلم شریف کی حدیث نمبر 152 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الایمان بضع و سبعون شعبۃ, یہ ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات ہیں. فالحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. صحیح. یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے حیا, اور دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان میں اگر اصل دیکھی جائے تو وہ صرف حیا آپ کو ملے گی. ٹھیک. تو معلوم ہوتا ہے کہ حیا دین اسلام کو اگر آپ خلاصہ کریں تو آپ کو حیا ملے گی. جہاں تک آپ کا تعلق ہے سوال کا, تو اسی طرح کا ایک سوال صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے ستر کی رعایت کریں, خلوت اور جلوت میں ہمارے کیا معاملات ہونے چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوت میں, یعنی کہ جب لوگوں کے درمیان ہو, تب تو صراحتاً ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے ستر کی رعایت کرنی ہے. لیکن جب یہ سوال کیا گیا کہ خلوت میں ہم اپنے ستر کی کتنی رعایت کر سکتے ہیں یا کتنی ریلیکسیشن ہے ہمارے لیے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاللہ احق ان یستحییٰ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے حیا کی جائے. تو جو دین ہمیں خلوت میں یعنی اکیلے میں, تنہائی میں اپنے اعضائے ستر کو چھپانے کا حکم دے رہا ہے, وہ کس طرح اجازت دے سکتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوں تو اپنے اعضائے ستر کھولیں. اگرچہ سپورٹس یا کھیل وغیرہ جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں صحت کے لیے بعض صورتوں میں بہت نافع ہوتی ہیں,
اور اگر نیتوں کے یعنی کہ اگر اپنی ایسی ضروریات کے سبب ہوں جو نیتیں نیکی کے لیے ہیں، جیسے اپنے آپ کو طاقت بخشنا یا اپنے آپ کو فٹ رکھنا تاکہ ہم عبادات پر قوت حاصل کریں، اسی طرح اگر نیک نیتیں شامل ہوں تو وہ باعث ثواب بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کی رعایت ہر صورت میں کی جائے گی کہ کوئی بھی اعضاء ستر ظاہر نہ ہو، لہٰذا ایسا لباس پہنے کہ جس سے آپ کا ستر عیاں نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے جناب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمیرہ بہن کیسی ہو؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا سوالات لے کے آئی مفتی ہیں؟ صاحب کو اور عالمات کو بھی سلام عرض کرتی ہوں. سلام عرض کر رہی ہیں جی. جواب دے رہے ہیں. پہلا سوال جی یہ ہے کہ جو خواتین شرعی پردہ کرتی ہیں، بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس طرح سے کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اکثر کپڑے بڑے ہوتے ہیں جو ہوتے صحیح ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو جلا دیتے ہیں یا پھاڑ دیتے کیا ہیں. پڑے اس ہوتے طرح ہیں؟ سے کپڑوں کو ویسٹ کر دینا، پھاڑ اچھا. دینا یا جلا دینا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اچھا جی اور ٹھیک لاسٹ ہے. کوشچن یہ ہے کہ آیت درود جب سنی جائے یا پڑھی جائے تو اس میں نا جو حکم آیا ہے درود و سلام کا، تو ہم صرف درود ہی پڑھ لیتے ہیں. کیا سلام کا پڑھنا بھی واجب ہوتا ہے یا صرف درود پڑھ لینا کافی ہے؟ اور درود اور سلام میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت مفتی صاحب بتا دیں. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام ماشاء علیکم اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں. ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے. ماریہ کیسی ہو میری بہن؟ ٹھیک، آپ سنائیں. الحمدللہ. کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ پہلا یہ سوال اتنا میرا کہ جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے؟ قضا نمازوں کی ادائی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 10 محرم کو کیا غسل کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. اور تیسرا اور سوال کیا تیسرا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نئے کپڑے پہننے چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہماری. آپ ہمیں کال کرتی ہو. خوش رہو، سلامت رہو. اور میں نے آپ کے تینوں سوالات نوٹ کر لیے. جی صدف آپ اپنی بات مکمل کیجیے. یہی خلاصہ کلام یہی ہے کہ کوئی بھی سپورٹس ایسی کھیلنا جائز ہوگا کہ جس میں ستر کی رعایت کی جائے. اگر ستر کی رعایت نہیں ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ایسا ہے. یونیفارم پہننا. صحیح. مفتی صاحب بات ہوئی اسپورٹس کے جو پرٹیکولر یونیفارمز ہوتے ہیں اس میں ستر کی رعایت کرنا کتنا ضروری ہے. عالمات نے اس حوالے سے ہم سب کی رہنمائی فرمائی. پھر آپ بھی مستقل ہمیں بتا رہے ہیں جب سے ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ستر کو چھپانا کتنا ضروری ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. غالباً یہ ہمارا لباس کی سیریز کا تیسرا پروگرام ہے اور تقریباً جو ہے وہ تمام ہی گوشوں پہ سیر حاصل بات ہو چکی ہے. اور آج بھی آپ کے جو دونوں سوالات ہیں ابتدائی ان کے جوابات بھی جو ہے وہ عمدگی کے ساتھ دے دیے گئے ہیں ماشاءاللہ. تو میں اس تھوڑا سا آج بھی ایک الگ زاویے سے ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے وہ بات کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اور تقویٰ کا لباس یہ سب سے اچھا لباس ہے. یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک لباس وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، اسی طرح ایک لباس وہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے. یعنی جو انسانی پوشاک ہے وہ دو طرح کی پوشاک ہوتی ہے. ایک پوشاک ظاہری ہوتی ہے اور ایک پوشاک باطنی ہوتی ہے. جو جس طرح ظاہری پوشاک ہمارے ستر کا فائدہ دیتی ہے، ستر کے ستر کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ستر کو چھپانے کا فائدہ دیتی ہے اور ہماری زینت کا باعث بنتی ہے، اسی طرح مانوی پوشاک بھی ہماری باطنی خرابیوں کے ستر کا چھپانے کا فائدہ دیتی ہے، اسے دور کرنے کا فائدہ دیتی ہے اور ہمارے باطن کے مزین ہونے کا فائدہ دیتی ہے. میرے خیال میں کال ہے، اس کے بعد. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پیاری سی آواز کس کی ہے؟ جی میرا ایک سوال ہے. جی کیجیے. جی میں کھلا لباس پہنتی ہوں اور سب کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کسی سے مانگا ہوا ہے، تو کیا کھلا لباس پہننا گناہ ہے؟ جو لوگ باتیں کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو. کیا کریں ہم؟ آپ کھلا لباس پہنتی ہیں، آپ پہنتی رہیے اور مفتی صاحب سے بھی پوچھوں گی اور ہماری بہنوں سے بھی پوچھوں گی اس تعلق سے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیٹا آپ نے ہمیں کال کی. جی حضرت. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ لباس جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک لباس ہمارے ظاہر کے ساتھ متعلق ہے اور دوسرا لباس ہمارے باطن کے ساتھ متعلق ہے. تو جو تقویٰ کا لباس ہے وہ ہمارے باطن کے ساتھ متعلق ہے. تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے. یعنی جس طرح ظاہری لباس بھی ضروری ہے اور بہتر ہوتا ہے،
تقوی کا لباس جو باطن کے ساتھ متعلق ہے وہ ظاہر سے کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ جو ظاہر کے لیے لباس رکھا گیا ہے اس کے بھی مقاصد میں سے ایک مقصد باطن کا لباس ہے۔ بلکہ وہ کہاوت بھی مشہور ہے، عربی کے اندر بڑا مشہور مقولہ ہے، الظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو جو ظاہر کا لباس رکھا گیا ہے یہ اصل میں باطنی لباس کی ترجمانی کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے ظاہر کے لباس کے مقاصد پہ غور و خوض کر رہے ہیں اور اس کی زینت کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے باطنی لباس کی زینت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے مقاصد پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، یعنی تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنے قلب کو رذائل سے، اخلاقی برائیوں سے منزہ کرنا چاہیے، مصفہ کرنا چاہیے، اعتقادی خرابیوں سے مصفہ کرنا چاہیے، فکری خرابیوں سے مصفہ کرنا چاہیے، ہر طرح کی خرابیاں جو ہے وہ اپنے قلب و ذہن سے دور کرنی چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے صاف دل میں آ کر گھر کر لے۔ کیونکہ ہم جس طرح گندی چیز کے اندر جو ہے وہ پانی نہیں ڈالتے، اگر گلاس ہمارا جو ہے وہ گندا ہو رہا ہو تو ہم اس کے اندر پانی ڈال کے نہیں پیتے، بلکہ پہلے اسے صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں اچھی طرح، اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی گندے قلب میں نہیں جاتی، پہلے اس کی صفائی ہوگی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے صاف ہونے کے بعد پھر اللہ کی رحمت جو ہے اس قلب میں جائے گی۔ قلب کو برائیوں سے، ہر قسم کے مفاسد سے خالی کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے۔ بہت شکریہ حضرت۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں لاہور سے مس راحت بول رہی ہوں، لاہور سے۔ مس راحت، خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ بیٹا میرا یہ سوال ہے، میں یہ چاہتی ہوں ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیں، جی کچھ ایسی باتیں بتا دیں جن سے انسان بے حساب جنت میں داخل ہو جائے۔ بے حساب؟ اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، اور مس راحت آپ کا یہ سوال میں نے نوٹ کر لیا۔ حضرت آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ بس میں آخری جو ایک دو جملے بول کے اس کو سم اپ کر دیتا ہوں، پھر جو ہے وہ آپ جی بالکل۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہر قسم کی خرابی سے ہمیں اپنے قلب کو صاف کرنا ہے، تقوی کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے، کیونکہ جب باقاعدہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا نا تقوی ہا ہونا، اشارہ فرما کے سرکاری ساتھ صاحب نے 3 مرتبہ فرمایا تھا قلب کی طرف کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو یعنی تقوی کا مرکزی تعلق دل کے ساتھ ہے، پہلے باطن کے ساتھ ہے، پھر ظاہر کے ساتھ بھی ہے، جوارے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ قلب کے اندر جو انوار ہونے ہیں یا قلب میں جو ہونا ہے وہی منعکس ہونا ہے ظاہر پر۔ کلو انائی یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے، وہی جھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، برتن سے چھلکے گا نا وہی کہ جو اس کے اندر بھرا ہوا ہوگا۔ تو قلب کے اندر نور ہوگا، قلب کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی تو اس کا اثر ہمارے ظاہر پر بھی آئے گا۔ قلب کے اندر نحوست ہوگی، قلب کے اندر ظلمت ہوگی تو اس کا اثر ہمارے ظاہر پر بھی آئے گا۔ تو ہمیں لباس تقوی پہ بھی فوکس کرنا چاہیے اور لباس تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں تقوی عطا فرمائے، ظاہر کا باطن کا۔ آخری بات یہ ہے کہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، احادیث کے اندر دعائیں بھی تعلیم کی گئی ہیں کہ کوئی لباس پہنے تو اس کے بعد دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور مجھے یہ عطا فرمایا بغیر میری طاقت اور قوت کی۔ ترجمہ اس لیے بتا دیا، کوئی اگر اپنی زبان میں بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اصل عربی الفاظ کے اندر جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ لباس پہنو تو بھی اللہ کو یاد کرو، کھانا کھاؤ تو بھی اللہ کو یاد کرو، یعنی کوئی بھی کام کرو تو اللہ کو ضرور یاد کرو، خالق کو کسی حال میں فراموش نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تقوی کا بنیادی مطلوب بھی یہی ہے، اللہ کو فراموش نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، کیا اقبال سے بات کر رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ سسرال والوں کی طرف سے زمین ہے، 2 بھائی ہیں، بہن نہیں ہے ان کی، تو جو زمین میں سے وہی جو میرے سسرال اور میرے جیٹھ ہیں وہ کرتے ہیں، سارا بیج وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، سارے ٹریکٹر وغیرہ بھی چلاتے ہیں، تو ہمیں 1/4 حصہ دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جی تو اس میں کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ باقی بھوسا وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتے، صرف وہ گندم وغیرہ جو ہو جاتی ہے یا
मतलब बाजरा वगैरह हो जाता है वो देते हैं। ठीक है, तो हिस्सा कितना होना चाहिए, ये सवाल है आपका। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद कहते हैं आपको। मेरा नाम नाजिया है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। नाजिया, खुश आमदीद बहन, क्या सवाल करना चाहती हैं? मेरा पहला सवाल ये है कि हम लोग कुरान पाक की जो सूरत तिलावत करते हैं नमाज में, जी तो जी, पहले ही सूरह वन्नास पढ़ लेते हैं या सूरह फलक पढ़ लेते हैं, बाकी नहीं पढ़ पाते हैं, तरतीब मतलब आगे पीछे हो जाती है जी, इसका क्या हुक्म है? ठीक और है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी के हिसाब से कि हम तो तनख्वाहदार बंदे हैं और जो है ना कर्जा भी बहुत है, लेकिन जो है ना 35,000 के प्राइस बॉन्ड रखे हुए हमारे पास, तो क्या हम पे कुर्बानी वाजिब होगी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और आपके सवालात मैंने नोट कर लिए हैं। इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए, हम अभी हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में तमाम देखने वालों का, तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आज हम बात कर रहे हैं शरई लिबास के ताल्लुक़ से। ख़वातीन का लिबास कैसा होना चाहिए, लिबास के बुनियादी मक़ासिद क्या हैं, और किसी ख़ास स्पोर्ट की जो दुनिया के लोग हैं, डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका लिबास उनके शोबों की तर्जुमानी कर रहा होता है। इस ताल्लुक़ से कलाम हुआ। बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं जनाब मर्दों के लिए जो एक ख़ास हुक्म है कि टखनों से नीचे कपड़ा नहीं लटकाना है उनको, या ये ऐसा करना उनके लिए मना है। ख़वातीन के लिए इस हवाले से शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरीयत मुतहरा में जहाँ बाज़ अहकामात में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, इसी तरह बाज़ अहकामात ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें मर्द के लिए जो अहकामात हैं ज़रूरी नहीं कि वही अहकामात ख़वातीन के लिए भी हों। इन दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। जैसे मर्द के लिए अगर सितर को देखा जाए तो वो बिल्कुल डिफरेंट ज़ाब्ता है जो पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र हो चुका है, और ख़वातीन के जो सितर को देखा जाए तो वो बिल्कुल डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ों को शामिल किया गया है। तो अगर ख़वातीन के सितर के हिसाब से देखा जाए तो अफजल औला तो यही है कि उनके लिबास ऐसे ही हों कि जो उनके टखनों को घेरे हुए हैं, क्योंकि टखने जो हैं वो सितर में शामिल होते हैं। और जिस तरह आजकल अगर देखा जाए, अगर मिसाल के तौर पे मर्द का भी हुक्म अगर ले लिया जाए तो वो एक ख़ास सिनेरियो में तकब्बुर के साथ उसको अटैच किया गया है कि अगर तकब्बुर की नौयत है और फिर जो टखनों से नीचे जो लिबास को लटकाना है ये एक हुक्म में आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर कोई तकब्बुर की नीयत नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मकरूह तंज़ीही है, और अगर कोई ख़ास ज़रूरत वाबस्ता है भी मिसाल के तौर पर तो फिर इस सूरत में ये मुबाह है मिसाल के तौर पर, इसमें ना कोई गुनाह है और ना कोई पकड़। लेकिन ख़वातीन के लिए अगर देखा जाए तो टखनों को छुपाना ही ज़्यादा मतलब उनके सितर में लाजिम और ज़रूरी है। और इसमें ये भी आजकल जो स्पेशल पाजामे चल रहे हैं, जो कपड़ीज हैं, जो टाइट्स हैं, उनके हवाले से इनकी तो बेचारियां कहाँ से कौन से टेलर ढूंढ के सिलवा रही होती हैं। मैं भी उसी टॉपिक पे आ रही थी कि अभी यही बात कही थी कि सबसे ज़्यादा यही ख्याल रखा करें कि ऐसा लिबास पहने जो उससे भी और नीचे हो। यानी मिसाल के तौर पर अब आपने प्लाजो जिस तरह डिज़ाइन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इतने खुले उनके पाइंचे होते हैं कि इससे वो मजीद मिसाल के तौर पे लेंथ में तो है लेकिन अब ऊपर नीचे बैठने में उठ रहा है, ऊपर हो रहा है, तो सितर खुल रहा है। फिर आजकल डिजाइन ऐसे आ गए कि कट्स जो है वो मुकम्मल फुल लेंथ का ट्राउजर है लेकिन टखनों के साइड से ही कट लगाया हुआ है। तो ये अगर फैशन है में भी क्या करें, वो फैशन है तो ऐसा फैशन नहीं करना, यही सिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शरीयत में जो एक कॉन्सेप्ट है या जो एक तरजीह होनी चाहिए एक मोमिन की सबसे बढ़कर तो वो क्या है, मोमिन की तरजीह फैशन है कि शरीयत है? फैशन नहीं होना चाहिए बल्कि ट्रेंड्स को देखें। शरीयत अगर फी नफसी आपको फैशन से मना नहीं करती, वो आपको हर उस चीज की इजाजत देती है जो शरीयत से ना टकरा रही हो। बस ये ख्याल एक मोमिन को रखना चाहिए। अगर डिफरेंट डिजाइनिंग के ड्रेसेस खवातीन पहनती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस पहनती हैं, तो उसमें सबसे पहले वो अपनी नीयत को, अपने जो शरीयत के तकाज़े सितर को, इन सब चीज़ों को मलबूस रखें तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल हर चीज़ को एंजॉय कर सकती हैं, ट्रेंडिंग सिचुएशंस पे आ सकती हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर वो शरीयत को फॉलो करेंगी तो शायद वो बिल्कुल पीछे हो जाएंगी। और ये जो हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट दे दिया है कि शरीयत की तालीमात में अमल करना कोई बैकवर्ड किस्म की चीज़ है, ये बहुत ही मुश्किल है, डरा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंतहाई गलत है। बल्कि जो लोग दीन को नहीं समझते वही ऐसी बात करते हैं। अगर जो लोग दीन को समझते हैं, अकीदत रखते हैं, ईमान वाले हैं सही मानों में, तो वो ऐसी बात सोचते भी नहीं है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये कि बात को अगर मुख्तसर सा करूं कि टखनों को छुपाने का जैसा हुक्म मर्द हजरात का था और जिस नौयत का, वो भी एक मैंने खुलासतन बता दिया है।
ویسا حکم خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ خواتین کے لیے انصب والا یہی ہے کہ وہ ایسے لباس پہنیں کہ جو زیادہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہوں، تاکہ ٹخنوں کی رعایت اور اچھے سے ہو سکے، کیونکہ یہ فرض ستر کے اندر شامل ہے. اور پھر آپ کی نماز کا ستر بھی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ نماز میں بھی اٹھنے بیٹھنے میں بار بار جو ٹخنے. اچھا ایک اور بات، پوری اگر شلوار ہے یا پورا پلیزو ہے، پورا پاجامہ ہے، پورے ٹراؤزرز ہیں، لیکن نیچے نیٹ لگی ہوئی ہے خوبصورتی کے لیے، وہاں پہ بھی تو ڈیزائننگ ہونے لگ گئی ہے نا آج کل، تو یہ وہ نیٹ والے جو پاجامے ہیں وہ رعایت نہیں کریں گے نا؟ بالکل. جیسے پچھلے پروگرامس میں بھی یہ بات ہوئی کہ باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا گیا کہ لباس میں ستر میں یہ چیز داخل نہیں کہ صرف آپ نے فیبرک پہنا ہوا ہے، بلکہ جلد کا کلر بھی نظر نہ آئے. تو اب یہ کپڑوں کی کوالٹیز میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک شفون ہوتا ہے، ایک کپڑا ہی کوالٹی کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے لیکن ڈارک ہوتا ہے، آپ کی جو ہے وہ ستر کو چھپا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ نیٹ ہے، کھلا ہوا ہے، تو وہی بات ہے کہ وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے رعایت نہیں ہوگی اور اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اچھا گھر سے باہر نکلتے وقت خواتین، ہم نے ہر طرح سے بات کر لی آج خواتین کے پاجاموں کے حوالے سے، اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اچھا گھر سے باہر نکلتے وقت نامحرم کے سامنے خواتین کیسا لباس اختیار کریں، زیب بطن کریں؟ اب کون کون سی شرعی احتیاطیں ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے اصول بیان فرما دیا کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں تو کس کیفیت میں جائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور پچھلی جاہلیت کی خواتین کی طرح بے پردہ نہ گھومیں. تو یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ بے پردہ گھومنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. اب بے پردہ سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے گلے میں دوپٹہ ڈال دیا تو یہ بے پردہ ہے. بے پردہ سے مراد، اس کی وضاحت پچھلے پروگرامز میں اور آج بھی کافی حد تک ہو گئی ہے. 3 چیزوں کا رعایت کی جائے گی. ایک تو یہ کہ ستر مکمل کور ہونا چاہیے، اور پردے سے مراد ہے کمپلیٹ کور ہونا. سیکنڈ آئے گا کہ وہ اتنا چست نہ ہو یا اتنا فٹڈ نہ ہو کہ آپ کے جسم کی ہیئت ظاہر ہو رہی ہو. اور تیسرا یہ کہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی رنگت ظاہر ہو. ابھی فیشن کی بات کی گئی تو یہ جو فیشن ہوتا ہے یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے. ہم اس کی رعایت کرتے ہیں، لیکن شریعت ہماری پرماننٹ لانگ لاسٹنگ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم اس کی رعایت نہیں کرتے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فیشن تو کچھ ابھی ہم نے کپڑا سلوایا 4-5 مہینے بعد وہ فیشن پرانا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو چینج کرواتے ہیں. آپ اس میں جو پیسے خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا عذاب بھی اپنے سر لیتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جو آپ کے لیے ساتر بھی ہو، آپ کے پردے کی بھی رعایت کرنے والا ہو، اور آپ جس کو فیشن کہیں یعنی ماڈرن سٹائلز کے مطابق بھی ہو. اور ایسا نہیں کہ آپ اگر پردے میں رہیں یا ستر کو کور کریں تو آپ فیشن کی رعایت نہیں کر سکتے. آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ اس طرح کا کام کرتا ہے. جی جناب، خواتین جو شرعی پردہ کرتی ہیں حضرت، میں کالرز کے سوالات پہ آ رہی ہوں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسا طرز عمل یہ تو بالکل غلط بات ہے. کوئی اگر شرعی حکم پر عمل کر رہا ہو تو اس کی حوصلہ شکنی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا کہ کچھ گھروں کے اندر کچھ ایسے لوگ کے جو ویسے تو مذہبی ذہن رکھتے ہیں لیکن چونکہ خود شرعی پردہ نہیں کر رہے ہوتے، تو گھر میں کوئی بچی اگر شرعی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم سے زیادہ متقیہ پرہیزگار ہو گئی ہے، یہ فلاں سے زیادہ ہمارے سامنے کی بچی ہے، ہمارے سامنے کی بچی ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کم از کم جو مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم اگر شرعی پردہ نہیں کر رہے بالفرض، اول تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اللہ کے حضور اس سے توبہ کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اور اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنا چاہیے. کوئی اگر کر رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے بک اپ کرنا چاہیے، نہ کہ اسے انکریج کریں، نہ کہ یہ کہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر دیں، اسے ڈی مورلائز کریں. یہ بالکل غلط ہے. شریعت بھی اس کو کنڈیم کرتی ہے. اخلاقاً بھی غلط ہے، قانوناً بھی غلط ہے، عرفاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو شرعی پردہ کرنے کا اہتمام کرتی ہیں جو خواتین، انہیں بھی چاہیے کہ تھوڑا حکمت کو بھی ملحوظ رکھیں، وہ بھی اپنے رویوں پہ غور کریں. ایسا رویہ بالکل اختیار نہ کریں کہ جس سے اگلوں کو انگشت نمائی کا موقع ملے. تو شرعی دائرے کو بھی ملحوظ رکھیں اور حکمت کے دائرے کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ حکمت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا شریعت ہی کی طرف سے. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ
معذرت کی شرعی احکام کا بیان ہو رہا تھا تو آپ نے کہا کسی کو برا لگاؤ تو میں معذرت چاہتی ہوں. تو دیکھیں اول تو بات یہ ہے کہ برا کسی کو لگنا ہی نہیں چاہیے. اگر شرعی احکام بیان ہو رہے ہیں تو یہ مسلمان سے تو متصور ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان شرعی حکم کے بیان کو برا جانے. اور اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح آج کے ماڈرن اپروچ والے برا سمجھ جاتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور توبہ کریں. انہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے. اور حکم شرعی کے بیان پہ تو خیر معذرت بنتی بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی یہاں ہمارے یہاں تو جو گفتگو ان جنرل ہو رہی ہے, ہم تو کسی خاص کو پوائنٹ آؤٹ کر ہی نہیں رہے. تو اس کے اندر تو ویسے معذرت کا یہاں تو محل ہی نہیں ہے. واپس لے لوں میں معذرت, یہ شریعت کا حکم ہے, ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اس میں کس بات کی معذرت. ٹھیک, کپڑوں میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پرانے ہو جاتے ہیں تو بعض خواتین اسے جلا دیتی ہیں, بعض خواتین ویسٹ کر دیتی ہیں, اور بعض خواتین کسی کو دے دیتی ہیں. تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس میں یہ کہ جو کپڑے ناقابل استعمال ہو جائیں یا بہت زیادہ بوسیدہ ہو جائیں تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان کپڑوں کو کاٹ کر جو ہے وہ صفائی وغیرہ کے لیے استعمال کر لیا جائے. اچھا, کاٹ لیا جائے, صفائی کے لیے استعمال کر لیں, یا اور کسی پرپس کے لیے جو جائز مقصد ہے یوز کر سکتے ہوں تو اس کے لیے یوز کر لیں. اور اگر جو ہے وہ قابل استعمال ہیں, وہ پرانے تو ہو گئے لیکن قابل استعمال ہیں, بس تھوڑا سا رنگ پھیکا ہوا ہے لیکن ویسے قابل استعمال ہیں, تو وہ آپ کسی غریب کو دے دیں. یہ انہوں نے کہا تھا پھاڑ بھی دیتی ہیں بعض خواتین. اچھی بات نہیں, بلا وجہ نہ پھاڑیں. پھاڑ کر اگر استعمال کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پھاڑ کر پھینکنا ہے ایسے تو بلا وجہ کسی کے استعمال میں آ جائے اچھی بات ہے. ویسے تو خیر صدقہ خیرات کرنا اچھے مال کا کرنا چاہیے, ہم جو ہے اس کی بھی ترغیب دلاتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز ہمارے پاس پرانی ہو گئی ہے تو اسے بھی ضائع کرنے کی بجائے ضائع ہو جائے, بہتر یہ ہے کہ کسی کے کام آ جائے, کسی غریب کے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب آیتیں درود پڑھتی ہیں یا سنتی ہیں تو وہ درود پڑھ لیتی ہیں. اچھا, اس میں درود اور سلام کا ذکر ہے, تو سلام اور درود کا فرق بھی بتا دیں اور کیا پڑھا جائے یہ بھی بتا دیں. دیکھیں آیت درود میں درود اور سلام دونوں کا حکم ہے, تو لہذا درود شریف بھی پڑھنا چاہیے اور سلام بھی پڑھنا چاہیے. اچھا, رہ گئی بات درود ابراہیمی کی نماز کے اندر, تو نماز میں درود ابراہیمی میں درود بھی ہے اور اس سے پہلے سلام بھی موجود ہے. السلام علیکہ ایھا النبی, وہاں دونوں موجود ہیں. تو الگ سے جب درود شریف پڑھیں تو ساتھ سلام بھی پڑھ لیں. درود اور سلام دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیے, دونوں کا حکم ہے. فرق یہ ہے کہ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل ہونے کی دعا مانگنا, اے اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما, اور سلام کا معنی ہے سلامتی کی دعا مانگنا, یعنی اللہ کے محبوب کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے. اللہ کے محبوب کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. ٹھیک ہے حضرت, ایک سوشل میڈیا پہ سوال آیا تھا, میں لکھ کے لائی تھی کہ لباس میں فضول خرچی کہاں سے شروع ہوگی؟ دیکھیں فضول خرچی یہ تھوڑا ذرا طویل و ذیل سوال ہے, اس کو انشاءاللہ جو ہے اگلے میں شامل کریں. اچھا ٹھیک ہے. ماریہ بہن نے پوچھا قضا نمازوں کی ادائی کے تعلق سے بتائیے. قضا نمازیں ادا کرنا, انہوں نے پوچھا کہ کیا قضا نمازیں ادا کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے, اس کا حساب لگا کر قضا نمازیں ادا کریں. اچھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ نا محرم کو کیا غسل کرنا چاہیے؟ کیا اچھا 10 محرم کو کیا غسل کرنا چاہیے؟ یہ پوچھا کہ کیا 10 محرم کو غسل کرنا چاہیے. اگر اس سے مقصود یہ پوچھنا ہے کہ 10 محرم کو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ہاں یہی سوال تھا. تو جائز تو ہے, کرنا چاہیے کہ مطلب اگر یہ تو بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جو ہے وہ کرنا چاہیے سے مراد یہ ہے کہ بھئی کرنا ضروری ہے یا نہیں, تو بالکل ضروری نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے. اور رہ گئی بات, ایک حدیث مشہور ہے لوگوں کے مابین, لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی غسل کرے یوم عاشورہ کو 10 محرم کو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سال اگر وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا, اور اگر مرض میں مبتلا ہوگا تو شفا مل جائے گی سوا مرض الموت کی. اگر موت نہیں آئی تو یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے, بعض کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بارے میں اجلہ محدثین نے صراحت کر رکھی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے. کئی نقاد محدثین کو اس پر کلام ہے کہ یہ موضوع ہے, یعنی من گھڑت ہے, فیبریکیٹڈ ہے, کانکاکٹڈ ہے. صحیح. ناپاکی کی حالت میں نئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں؟ نئے کپڑے ناپاکی کی حالت میں پہنے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. وہ کہہ رہی ہیں میں کھلا لباس پہنتی ہوں, سب ہنستے ہیں کہ تم نے کسی سے مانگا ہے. دیکھیں فٹنگ جو ہے وہ اگر ضرورت سے زائد فٹنگ والا لباس پہننے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اگر جو ہے وہ فٹنگ زائد ضرورت تو فٹنگ ویسی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر جو ہے مناسب فٹنگ ہے تو اس کی بہرحال اس کی بھی اجازت ہے. کھلے سے مراد اگر یہ ہے کہ یہ کھلا شرعی حدود و قیود کے اندر کھلا ہے تو اس پر لوگوں کا مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ بھی عرف سے ہٹ کر اتنا کھلا بھی نہ پہنے کہ لوگ مذاق اڑائیں. حضرت ایک سوال کا جواب دے دیں, سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. جیٹ ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہ ٹریکٹر وغیرہ چلاتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں 1/4 حصہ دیتے ہیں گندم اور باجرے کی جو فصل ہوتی ہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کو بھی اور جو سوالات رہ گئے سب انشاءاللہ جو ہے سب 3 سوالات رہ گئے, 4 مرتبہ میں 4 اگلی دفعہ کر دیں گے کیونکہ ٹائم میرے خیال میں بالکل. بہت شکریہ حضرت, میں سمجھی شاید آپ نے اس کا جواب دینا ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور عالمہ رابعہ خان آپ کا بہت شکریہ, عالمہ صدف ذوالفقار آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرامز میں کال کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی کال کی اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں, وقت اجازت نہیں دے رہا.
انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر اللہ نے چاہا اور زندہ رہے تو ملاقات ہوگی، اور یہ تمام سوالات اور جو سوال نامہ مجھے دیا جائے گا اس تعلق سے سوالات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQTV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔